آندیاں اٹھتی ہیں چھائی ہے سیاہی رن میں آندیاں اٹھتی ہیں چھائی ہے سیاہی رن میں بجھ گئی شمع مٹی دین کی شاہی رن میں آ گئی آل پیغمبر بے تباہی رن میں ننگے سر آئے ہیں محبوب الہی رن میں فاطمہ روتی ہے مقتل میں علی روتے ہیں عرش ہلتا ہے رسول عربی روتے ہیں آندیاں اٹھتی ہیں چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا چیلم جو کربلا میں 72 کا ہو بےوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں دین روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلا پھولوں کے ساتھ قبروں پہ لخت جگر چڑھا یاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد آئے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہائے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ ہے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر مقتل کے آس پاس یہ بیوہ کی تھی زینب جبین لہر پہ دھرے کر رہی بیان میرے کربلائی برادر حسین جمشید 3 دن سے تمہاری ہے میں شمشیر 3 دن سے تمہاری ہے میں اللہ میری بات بھی پوچھے نہ اپنے گا کی واردات بھی پوچھے نہ زندہ کی واردات بھی پوچھے نہ
قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، نہ کوئی دار رس ہے نہ کوئی کفیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، پشت و پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی، دیکھو یہ پشت و قابل نو کے سنا، دیکھو یہ پشت و قابل نو کے سنا میں، جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہجوم قبر پہ ساری خدا چیلم کروں گی دوم سے میں کربلا کا، صحابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، صحابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائے گا، ڈھانپنے کو آپ ہی پہلا بھی لیتے ہو اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتے، اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتے، چیلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، کیا ہے کار سازی پرور دگار پر دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، نہ پکاری کوچ کا سامان ہو گیا، شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا، لوٹوں غمام قتل کا میدان ہو گیا، غمام قتل کا میدان ہو گیا، مسافروں کو میرے وہ زمین پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند، دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں، اے کربلائے سرور دلگیر الوداع، قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، بھائی جان جاتی ہے شمشیر الوداع، بھائی جان جاتی ہے شمشیر الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی مجاورینہ ہماری قبول، تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی، علم جو کربلا میں مصیبت تھی لوٹ کر وطن جانا، ایک نئی مصیبت تھی قید سے رہا ہونا،
لوٹ کر وطن جانا وہ بھی کربلا ہو کر، 20 سفر آ گئی، یعنی چہروں میں سید الشہداء۔ ایک آدمی کا چہلم منانے میں پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے، ایک شخص کا چہلم منانے میں۔ یہ تو 72 کا چہلم ہے، کسی ایک کا چہلم نہیں۔ 6 مہینے کے اصغر کا چہلم ہے، 18 سال کے اکبر کا چہلم ہے، 32 سال کے عباس کا چہلم ہے، 11 اور 13 سال کے اون و محمد کا چہلم ہے۔ قید کی زندگی، اس میں سکینہ کا گزر جانا، پڑھنا بڑا آسان ہے عزیزو، سننا بھی آسان ہے۔ وقت آیا جب یزید نے امام سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے تم کو رہا کیا، جی چاہے یہاں رہو، جی چاہے وطن چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے بغیر معلوم کیے آ کے زینب کبریٰ سے کہا، پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے، کہتا ہے جی چاہے یہاں رہو، جی چاہے وطن چلے جاؤ۔ اب جملہ میں کیسے عرض کروں کہ زینب نے کیا کہا۔ ثانیہ زہرا نے کہا، بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہ کر سکے، پہلے ایک مکان خالی کرایا جائے جہاں ہم شہیدوں کا ماتم کر سکیں۔ عزیزوں، مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں جمع ہوئیں، زینب نے مصائب کربلا پڑھنا شروع کی۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب کوئی اس خاکی انسان بے لطف زبان سے مصائب کربلا بیان کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ سوچو جب زینب نے مصائب کربلا پڑھے ہوں گے، جس نے اپنی آنکھوں سے چمن فاطمہ کو پامال ہوتے دیکھا تھا، جس نے بھائی کے گلے پہ خنجر دیکھا تھا، جس نے اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا تھا، جب وہ مصائب بیان کرتی ہوگی تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ 3 دن تک مجلس حسین زینب نے شام میں برپا کی۔ مصائب کربلا علی کی بیٹی بیان کرتی تھی، شام کی عورتیں سنتی تھیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، بیٹا یزید سے کہو کہ لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ اللہ جب لوٹا ہوا سامان واپس آیا ہے تو زینب نے بیویوں کی چادریں بانٹنا شروع کی۔ لیلا یہ تمہاری چادر ہے، رباب یہ تمہاری چادر ہے، ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک چھوٹی سی چادر زینب کے ہاتھوں میں آئی۔ چادر کو لیے ہوئے زینب زندان شام کی طرف بڑھی، قبر سکینہ پہ چادر کو ڈال کے کہا، سکینہ چادریں مل گئی ہیں اور رہائی بھی۔ تمہیں وطن جانے کا بڑا شوق تھا، جب شام کو پرندے نظر آتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟
اور جواب میں کہا جاتا تھا بیٹی اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے مساکن پہ جا رہے ہیں۔ تو سکینہ بی بی تم پوچھا کرتی نہیں پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ جواب کے بعد زینب نے کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہو کہ شہداء کے سر بھی واپس کرے، اور ہزاروں شہیدوں کے سر آنے لگے۔ ابو الفضل عباس کا سر آیا تو ام کلثوم نے آگے بڑھ کے آغوش میں لے لیا، اکبر کا سر آیا تو لیلا نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا، قاسم کا سر آیا تو ام فروہ نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا، حسین کا سر آیا تو زینب نے بڑھ کے آغوش میں لے لیا۔ اب ہزاروں دو بچوں کے سر آئے، جنہیں لینے والا کوئی نہ تھا۔ شامی کسی عورت نے پوچھا کہ ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے کیا، کہ ان بچوں کو کوئی لینے والا نہیں ہے؟ تو زینب نے تڑپ کے کہا بی بی ایسا نہ کہو، ارے یہ میرے لال ہے، میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، مگر بتاؤ میں فاطمہ کے لال کا ماتم کروں یا اپنے بیٹوں کا؟ ہائے ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو آج کے بعد امام بارگاہ ویران ہو جائے گی، فرش اعزا سے بیٹ لیا جائے گا، حسین رخصت ہو جائے گی، امام باڑوں کی چمک دمک تمام ہو جائے گی۔ اب آنے والے سال میں جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا۔ عزیزو رخت سفر تیار ہونے لگا، لیکن انقلاب برپا ہو چکا تھا شام کے اندر، تو بہت سی عورتیں زینب کو رخصت کرنے کے لیے آئی تھی۔ جب بیبیاں رخصت کے لیے آئی تھیں تو علی کی بیٹی نے ان سے کہا دیکھو میں تمہارے درمیان میں حسین کی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تم سے یہ نہیں کہتی ہوں کہ آ کے چادر پھولوں کی چادر اس قبر پہ چڑھا دینا، یہ بھی نہیں کہتی ہوں آ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دینا، مگر ہاں جب بھی آنا ٹھنڈا پانی قبر سکینہ پہ ڈال دینا، اس لیے کہ میری بچی ہائے پیاس ہائے پیاس، ارے سکینہ پیاسی تھی، جب بھی آنا قبر پہ پانی چھڑک دینا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھ سے مصائب پڑھے نہیں جا رہے ہیں۔ اے مادر حسین، جس طرح مصائب پڑھنا چاہیے تھے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کسی ایک کے مصائب ہوتے تو پڑھ دیتا، کسی ایک کی شہادت کی بات ہوتی تو پڑھ دیتا، کسی ایک کا چیلم ہوتا تو پڑھ دیتا، یہ تو 72 کا چیلم ہے، ہزاروں میں کس کس کے مصائب پڑھوں؟ شام سے قافلہ چلا تھا، زینب نے شرط رکھی تھی کہ ہم کربلا ہو کے جائیں گے۔ سوچا ہوگا کہ بھائی کے مزار پر، اکبر کی لحد پر، قاسم کی قبر پر، میری تصور سے باہر ہے بات یہ کہ زینب نے کربلا پہنچ کے کس کس کا غم منایا ہوگا، کس کس کا ماتم کیا ہوگا۔
زینب چلی ہے شام سے، شام کی عورتوں نے رخصت کیا ہے، قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے، قافلہ کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ حسین کی قبر کا سب سے پہلا زائر، قبر حسین کا سب سے پہلا زائر وہ مزار حسین میں موجود تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ سوار ہیں جو ادھر آ رہے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لحظ سے آواز آئی، جابر جابر ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ جابر ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ لکھا ہے جابر قبر حسین سے اٹھے اور ایک جھاڑی میں جا کے آنے والے قافلے کا منظر دیکھنے لگے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بیویاں ناخوں سے اتر رہی تھیں۔ سن لیں گے جملہ زیادہ رو، بیویاں ناخوں سے اتر رہی تھیں، مگر میں نے دیکھا کہ ایک بیوی نے اپنے کو ناقے سے گرایا۔ تمام بیویاں ناقوں سے پیادہ ہو رہی تھی اور زینب نے قبر حسین پہ اپنے کو گرا دیا۔ ارے تعویذ قبر سے لپٹ کے کہا، بھیا ارے زینب آئی ہے، میرے حسین ارے تیرا چیلم بنانے زینب آئی ہے۔ ارے کہ قبر پہ زینب پہنچی ہوگی، فریاد کی ہوگی۔ ارے قید نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ ماتم گزاری کے لیے زینب یہاں موجود رہتی۔ میرے بھیا آج زینب تیرا چیلم بنانے آئی ہے، آج تیرا شہیدوں کا چیلم بنانے آئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔ اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے لٹا آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، نا قاسم و اکبر رہے بھائی بھی سدھارے، سب ہی گئے مارے، سب ہی گئے مارے۔ بے گور انہیں دشت میں چھوڑائی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، وہ شام غریباں ہو یا ہو شام کا بازار، عابد رہے لاچار، عابد رہے لاچار۔ سب زخم اسی قلب میں بھر لائی ہے زینب۔ اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب۔ اے شہر
مدینہ کیا کیا نہ ستم راہ میں سعادت نے جھیلا میں تجھ سے کہوں کیا میں تجھ سے کہوں کیا باغی کی بہن شام میں کہلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ پردہ جو سکھاتی رہی وہ بی بی کھلے سے پھرتی رہی دے دے پھرتی رہی دے بازاروں میں درباروں میں وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ آ جا تو کنیزی میں میری بولا ستم گئے اے شاہ کے دکھ گئے اے شاہ کی دکھ یہ لمحہ وہی تھا جہاں گھبرائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ معصوم سکینہ معصوم سکینہ دو بالیاں زندان سے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ زندہ سے رہا ہو کے بھی باقی ہے اسیری ماتم کر تو بھی ماتم کر دوں بھی رسی کے نشاں اس لیے لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ پوچھے گی یہی فاطمہ صغرا بھی مجھ سے اکبر نہیں آئے اکبر نہیں آئے دکھیا کے سوالوں سے ہی گھبرائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ یہ زخم میرے قلب کا جینے نہیں دے گا ہے ظلم ہی ایسا ہے ظلم ہی ایسا شبیر سر دشت ہے گھر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ لو زندان شام سے لٹ کر زینب آ گئی بھائی
زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے چھٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے چھٹ کر، اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، اب نہ یہاں سے گھر جائے گی، لوٹ کے یہ ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے لٹ کر، بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، بعد تیرے ایسا لوٹا گھر، سر پہ نہ چھوڑی ایک ایک چادر، سر پہ نہ چھوڑی ایک ایک چادر، کھینچ لیا بیمار کا بستر، دیتی رہی میں دعائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے لٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے چھٹ کر، تارے کی راستے انجانے، تارے کی راستے انجانے، دشمن ہر سو نیزے تانے، دشمن ہر سو نیزے تانے، کرب و بلا کے بل میں نہ جانے کیسی شام تھی آئی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے چھٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر، حسرت تو تھی جانے خواہر، حسرت تو تھی جانے خواہر، دیتے اجازت گر یہ ستمگر، دیتے اجازت گر یہ ستمگر، میت پر کچھ دیر ٹھہر کر، میت پر کچھ دیر ٹھہر کر رو لیتی ماں جائی، زینب آ گئی بھائی، زینب آ گئی بھائی تو زندان شام سے لٹ کر، زینب آ گئی بھائی، زینب سے وطن حرم آئے، جب غور غریبا سے وطن حرم آئے، سر پیٹتے سجاد بزیر علم آئے، کہتے تھے نہ اکبر نہ امام امم آئے، 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے، 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے، آواز بطولہ ایک تاریک جان ہے، زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے، زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے، زینب میرے بچے
بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئی زینب میرے پردیسی کو یاسرا میں نہ لائی زینب میرے مظلوموں سے کی انہیں جدائی زینب تو لوٹا آئی غریبوں کی کمائی زینب تو لوٹا آئی غریبوں کی کمائی نکلی تھی تو سب کو بے کے اولاد کو لے کر آئی ہے فقط عابد ناشاد کو لے کر آئی ہے فقط عابد ناشاد کو لے کر جب غور غریب جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں کہ سنو سکینہ سنو سکینہ کہانی سنو ہاں سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ہاں سکینہ کہانی سنو ایک شہنشاہ تھا سکینہ ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا در پہ جبریل صدربان رہا کرتا تھا اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا اس کے دروازوں سے خالی نہ کوئی جاتا تھا آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ایک دن کیا ہوا ہائے سکینہ ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا اشقیاء نے اسے پھر رستے بلا میں گھیرا 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی عام ہر ایک زور و جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا یہ سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھری لاش پامال بھتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی بے زباں قتل ہوا خستہ چھری اس پہ چلی وہ شہنشاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی بجھ گئے سارے دیے شام غریب آئی سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو میں جلنے لگے نزدیک ستم کرے آئے اس شہنشاہ کی بچی نے تماچے کھائے کان زخمی ہوا خون آنکھوں سے ٹپکا ہائے نے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے جلتے دامن کو لیے گنج شہیدہ میں گئی رسی گردن میں بندی شام کے زندہ میں گئی سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو پھر سکینہ نے کہا ہائے سکینہ پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں بولی زینب کی ہوئے تب وہ اسیریں زندہ قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جاں بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں
तुम तो कहती थी कहानी सुनो नींद आती है, इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। हसकीना कहानी सुनो हसकीना, कहानी सुनो, बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। नेज़ा जिसके लगा सीने में मेरा भैया है, मेरा असगर है लईनों ने जिसे मारा है। बेरीरा तुम हो फुबी जान मेरी जाती है, ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन